الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات منبع کمالات قائد المرسلین حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جمعۃ المبارک کے اس عظیم دن کے صدقے سے ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ رب ذوالجلال ان کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ماہ ربیع النور شریف کے بعد ماہ ربیع الثانی، ماہ ربیع الغوث، جس کو ماہ امام یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی 11ویں شریف کا جو مہینہ ہے اس کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پر ایک بار پھر نظر عنایت ہوئی، رب ذوالجلال نے مہربانی فرمائی کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایک مہینہ اس میں جو ہم نے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جو رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے ہیں ہمیں ان کا ذکر کرنے کی توفیق حاصل ہوگی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان نفوس قدسیہ کے صدقے سے ہمیں بھی ان کی طرح دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن پاک رب ذوالجلال کی آخری کتاب ہے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے آخری نبی کے لیے، آخری رسول کے لیے آخری کتاب کو بھیجا، اور قیامت تک نہ تو حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، نہ تو کسی رسول نے آنا ہے، اور نہ ہی کسی قرآن نے آنا ہے۔ تو اس قرآن پاک کے اندر ہمیں ہر چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اور جو نہیں سمجھنے والے ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی یہ آخری کتاب ہے، اور وہ کتاب جس کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس قرآن پاک میں، اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے
ایک عام سی عقل جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی۔ عام عقل کے لیے اتنی اس کے پاس طاقت نہیں، عام ذہن کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس کلام کو سمجھ سکے۔ تو اس وجہ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، اور ان فرامین سے جو اخذ کردہ رب ذوالجلال کے محبوب کے غلاموں نے جو قوانین بنائے، اور اہل سنت و جماعت جو امت ناجیہ ہے انہوں نے جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے قوانین بنائے، تو ان قوانین سے صرف نظر کر کے قرآن پاک کو ہرگز نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب قرآن پاک سمجھنے کے لیے ہمیں باریک نظر کی ضرورت ہے، اور باریک نظر ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کے اندر غور و خوض کرے، کیونکہ ہر بندے کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے سب سے جو زیادہ ضروری ہے وہ ہے قرآن پاک کا علم بھی ہو، لیکن جو قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے جو علوم ضروری ہیں وہ علوم بھی ہمارے پاس حاصل ہوں۔ اگر کوئی بندہ ان علوم سے ہٹ کر صرف اور صرف ظاہری ترجمہ کو دیکھ کر اور ظاہری آیت کو دیکھ کر اگر کوئی مفہوم بیان کرتا ہے تو وہ ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے حضور علیہ السلام کے کئی فرامین جو قرآن پاک کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن پاک آخری کتاب ہے، تو آخری کتاب ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے تو ان علوم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی آیات رب ذوالجلال کی جو آخری کتاب ہے قرآن پاک، اس کی جس طرح باقی شانیں بہت بڑی ہیں، ان بڑی شانوں میں سے ایک بڑی شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے اس کلام میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے، کہ کہیں پر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت فلاں آیت کے مخالف ہے، بلکہ رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یعنی قرآن پاک کو اللہ کی کتاب بتانے کے لیے خود قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، کیونکہ غیر اللہ ہی ہے کہ جس کے اندر جہالت آ سکتی ہے، جس کے اندر بھولنا آ سکتا ہے، جس میں نسیان آ سکتا ہے، جبکہ رب ذوالجلال ان تمام عوارض انسانیت سے پاک ہے۔ تو لہٰذا رب ذوالجلال کا کلام ہی ہے۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اب بعض مقامات ایسے ہیں کہ ایک مقام پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہی لفظ دوسرے مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ ہرگز نہیں سمجھا جائے گا کہ جو لفظ ادھر استعمال ہوا ہے جو اس کا مطلب ہے اور دوسری جگہ پر جو استعمال ہوا اس کا مطلب بھی وہی ہو، بلکہ اس کے لیے ہمیں پھر عربی گرامر کی ضرورت ہے، کہ جس طرح ہر زبان کی ایک گرامر ہوتی ہے، تو عربی زبان جو رب ذوالجلال نے عربی زبان کے اندر قرآن پاک کو اتارا ہے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ لوگوں کو بیان فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اور پھر صحابہ نے، پھر تابعین نے، پھر اس امت کے علماء نے قوانین بنائے جو حضور علیہ السلام کے فرامین سے اخذ کردہ تھے، اور حضور علیہ السلام کے فرامین سے اور قرآن پاک سے اخذ کردہ تھے، تو ان سے انہوں نے قوانین بنائے۔ تو ان قوانین کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اس مقام پر یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے تو اس مقام پر یہ آیت کچھ نہیں کہے گی۔ یعنی ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر ایک لفظ کسی اور کی طرف نسبت کرتے ہوئے استعمال ہوا، اور وہی لفظ جب دوسرے مقام پر کسی اور کی طرف نسبت کرتے ہوئے استعمال ہوگا تو ہرگز اس کا معنی ایک نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے معنی جدا جدا ہوں۔ تو لہٰذا ہم آج کے دن جو لفظ انشاءاللہ جس پر بحث کریں گے وہ ہے لفظ من دون اللہ، لفظ من دون اللہ۔ اب قرآن پاک میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر لفظ من دون اللہ استعمال ہوا۔ کہیں پر تو ولی کی بات چل رہی تھی، ولی کے بارے میں بیان ہو رہا تھا، تو رب ذوالجلال نے وہاں پر من دون اللہ کا استعمال کیا۔ کہیں پر تو کفار کے لحاظ سے، کہیں پر رب ذوالجلال کی معبودیت کا تذکرہ تھا۔ تو قرآن پاک میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر لفظ من دون اللہ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم وہاں پر ہر مقام پر من دون اللہ کا معنی ایک جیسا کریں گے
تو پھر قرآن پاک کے اندر تضاد آئے گا، پھر قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان میں اختلاف آئے گا۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، کچھ لوگ صرف اور صرف ظاہری معانی کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ ہم نے آگے اولیاء کے تصرف کا، اولیاء چونکہ رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ پر ان کا بیان ہوگا، تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے ایک تمہید کی ضرورت ہے، اور تمہید کچھ 5 منٹ کی ہوتی ہیں، کچھ تمہیدیں کچھ ہوتی ہیں بڑی بڑی۔ تو سب سے پہلے جب ہمارا ذہن جو ہے اس کی طرف آئے گا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت اگر ولی کی شان میں آتی ہے تو لوگ اس کو شرک کیوں قرار دیتے ہیں؟ اب ایک آیت ولی کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہی آیت بتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، الفاظ ایک جیسے لیکن مفہوم ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر جگہ پر ہم قرینے دیکھیں گے کہ یہاں پر کون سی چیز ہے جو اس معنی سے اس کو پھیر کر بیان کر رہی ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ من دون اللہ کے لحاظ سے بات کریں گے کہ قرآن پاک میں من دون اللہ جو ہے یہ عبادت کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے۔ رب ذوالجلال کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرے گا وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ تو قرآن پاک میں عبادت کے ساتھ بھی من دون اللہ کا استعمال ہوا ہے، تصرف اور مدد کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، ولی اور نصیر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، شہید اور وکیل کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، ہدایت اور دلالت کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ان کو تو پتہ ہے اس بات کا کہ من دون اللہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کی ظاہری آیات جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، ہر بندے کا کام نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ تو ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ چیزوں کا کچھ شرائط ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، تو وہ شرائط وہ ہیں کہ جو رب ذوالجلال کے محبوب نے ہمیں بیان فرمائی۔ تو اب اس لفظ کے معنی 3 بنتے ہیں من دون اللہ۔ ایک ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا، اور دوسرا معنی ہے مقابل۔ ایک ہوتا ہے نا علاوہ سوا، یعنی اس کے علاوہ، اس کے بجائے، اس کے سوا، اس کے علاوہ، اور ایک ہوتا ہے مقابل، اس کے مقابلے میں، اور ایک ہے اس کو چھوڑ کر، جو تیسرا معنی ہے۔ اب 3 معنی کے اندر لفظ من دون اللہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر مقام پر نہ تو علاوہ والا معنی کیا جا سکتا ہے، نہ تو سوا والا معنی کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی مقابل والا معنی بیان کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی چھوڑ کر والا معنی بیان کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اس کے لیے ہمیں ایک قاعدے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر من دون اللہ کا استعمال عبادت کے ساتھ ہو، من دون اللہ کا استعمال عبادت کے ساتھ ہو، یا ان الفاظ کے ساتھ اس کا استعمال ہو کہ جو عبادت والے معنی پر دلالت کرتے ہیں، جو عبادت والے معنی پر دلالت کریں، یا پھر جہاں پر رب ذوالجلال کی شان معبودیت کو بیان کیا جا رہا ہو تو وہاں پر اس کا معنی ہوگا اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا۔ لیکن اگر ہر جگہ پر اس کا معنی علاوہ یا سوا کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں قرآن پاک کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ تو سمجھ آئے گا، لیکن جو رب ذوالجلال جو مفہوم ہے، جو رب ذوالجلال کا مقصود ہے اس کو بیان کرنے کا، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا جہاں پر رب ذوالجلال نے من دون اللہ کو استعمال کیا اور ساتھ ساتھ عبادت کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ معبودیت کا ذکر ہے، تو وہ آیت ہے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ان سے فرمائیے فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ۔ یہاں پر چونکہ لفظ ہے عبادت کا، سمجھایا جا رہا ہے عبادت، تو بتایا گیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، ان کی میں عبادت نہیں کروں گا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں رب ذوالجلال کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے فرمائیں
کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان بتوں کی ہرگز عبادت نہیں کروں گا اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، لیکن میں عبادت اسی کی کروں گا جو تمہیں موت دیتا ہے۔ تو اب یہ وہ مقام ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے لفظ من دون اللہ استعمال فرمایا، قرآن پاک میں لفظ من دون اللہ استعمال ہوا، لیکن اس کا معنی ہرگز مقابل یا چھوڑ کر یا ہر مقام پر من دون اللہ، یہاں جو مطلب ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہاں پر چونکہ عبادت کا ذکر ہے، عبادت کرنے کا ذکر، تو جہاں پر عبادت کرنے کا ذکر آئے گا تو وہاں پر لفظ من دون اللہ جو ہے وہ سوا کے معنی میں ہوگا، لفظ من دون اللہ علاوہ کے معنی میں ہوگا۔ تو یہ سمجھنے میں آپ کو دشواری تو ہو رہی ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے مفہوم کو یاد رکھ لیتے ہیں، تو پھر کوئی بھی بندہ کل اگر آپ یہ کہتے ہیں کسی کو کہ رب ذوالجلال کی عطا سے، رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جو اتنے برگزیدہ ہیں کہ جن کی بات رب ذوالجلال ٹالتا نہیں ہے، تو قیامت والے دن وہ بھی سفارش کریں گے، وہ بھی سفارش کریں گے۔ تو اگر آج کا یہ جو من دون اللہ کی بحث ہے اگر آپ نے سمجھ لی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ بندہ بیان کیا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہر مقام پر من دون اللہ کا معنی وہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہم علاوہ والا معنی کریں اس کا یا سوا والا معنی، بلکہ جہاں پر عبادت کا ذکر ہو رہا ہو یا پھر وہ الفاظ استعمال ہوں کہ جو عبادت پر دلالت کرتے ہیں تو وہاں پر ہم علاوہ بھی معنی کریں گے اور اس کا سوا معنی بھی کریں گے۔ اور یہ آیت، ایک آیت آپ نے سماعت فرما لی، دوسری آیت ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتا ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ما لا ينفعهم، جو نہ تو ان کو نفع دیتا ہے اور نہ ہی ان کو نقصان دیتا ہے۔ تو یہ آیتیں تو بہت زیادہ ہیں، کثیر ہیں قرآن پاک میں، لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہے ہم نے پورا بیان کرنا ہے، تو یہ دو سمجھ لیں کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر من دون اللہ کا جو استعمال ہوا ہے وہ عبادت کے ساتھ استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ تو وہاں پر جب من دون اللہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا۔ لیکن ہاں ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر لفظ دعا یہ بھی عبادت والے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی عبادت والے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اولیاء کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر تدعونا کے معنی عبادت ہوں اور اولیاء کا معنی معبود ہو، یعنی رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے نا کئی مقامات پر کہ تم پکارتے ہو ان لوگوں کو کہ جو نہ تو نفع دیتے نہ نقصان دیتے ہیں، تو وہاں پر پکارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آج، چونکہ لوگ دلیل بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ کہتے ہو، تم یا غوث اعظم کہتے ہو، یا علی مشکل کشا کہتے ہو، تو لہٰذا قرآن پاک تو کہتا ہے کہ تم اگر کسی غیر کو پکارو گے رب ذوالجلال کے علاوہ تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ حالانکہ یہاں پر لفظ تدعونا کا معنی پکارنا ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں پر لفظ تدعونا دعا ہے لفظ، لیکن اس کا معنی ہے عبادت۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو رب ذوالجلال کے علاوہ۔ اور اسی طرح جہاں پر لفظ اولیاء کے ساتھ بھی من دون اللہ استعمال ہوا، لیکن اگر اولیاء معبود والے معنی میں ہو، یعنی وہاں پر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان معانی کو، اس گرامر کے اس قاعدے کلیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں کوئی نہیں گمراہ کر سکے گا۔ تو یہی تو بات ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن پاک کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ کر ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ ہدایت یافتوں کے پیچھے ہیں تو ہدایت ہی پائیں گے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اگر فالتو پھرتے رہیں، ہمیں کسی چیز کا علم بھی نہ ہو اور ہم کہیں کہ ہم انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے ہیں، یقیناً ہیں، لیکن انعام یافتہ لوگوں کا جو قول ہے ہمیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ انعام یافتہ لوگ بنے کیسے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہاں پر من دون اللہ کی چونکہ بات چل رہی ہے، تو یہاں پر لفظ من دون اللہ تدعونا کے ساتھ استعمال ہوا ہو، اور تدعونا وہاں پر جو لفظ دعا ہے یہ عبادت والے معنی میں استعمال ہو، تو وہاں پر من دون اللہ کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ یا پھر جہاں پر
اولیاء کے ساتھ ذکر ہوا تو پھر وہاں پر بھی اولیاء اگر معبود والے معنی میں ہیں تو اس وقت بھی من دون اللہ کا جو معنی ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ علاوہ۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اگر کسی اور معنی میں استعمال ہو، یعنی جہاں پر لفظ دونا یہ مدد یا نصرت یا دوستی کے ساتھ آئے تو اس کے معنی وہاں پر صرف سوا کے نہ ہوں گے۔ مدد، نصرت یا دعا کے ساتھ لفظ دونا کا استعمال ہو تو وہاں پر اس کا معنی سوا نہیں ہوگا۔ اگر ہم وہاں پر لفظ من دونا کا معنی سوا کریں گے تو قرآن پاک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، قرآن پاک کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ مثال کے طور پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یا دوسری آیت ہے اللہ تتخذونی من دونی وکیلا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے مقابلے میں کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اب یہاں پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میرے مقابلے میں کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ اب اگر خود سمجھیں آپ کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے من دون اللہ، من دونی، میرے علاوہ کسی اور کو تم نے وکیل نہیں بنانا، تو کتنے وہ معاملات ہیں کہ اگر ہم یہاں پر معنی کریں علاوہ والا، معنی کریں سوا والا، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں کسی کو کسی کے لیے وکیل نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ رب ذوالجلال کو ہی وکیل بنایا جا سکتا ہے، رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے۔ اگر یہاں پر من دونی کا مطلب کیا ہو؟ علاوہ، من دونی کا مطلب کیا ہو؟ سوا۔ اگر یہ معنی ہوگا تو پھر تو اگر کسی کو آپ وکیل بنائیں گے دنیاوی امور میں بھی تو آپ مشرک کہلوائیں گے۔ لیکن مشرک کیوں نہیں ہوتے آپ؟ کسی کو وکیل بنانا کیوں جائز ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تو یہاں پر چونکہ من دونا کا تعلق نصرت، مدد کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہرگز سوا اور علاوہ نہیں ہوگا، بلکہ رب ذوالجلال کے مفہوم، رب ذوالجلال کے فرمان کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے مقابلے میں کسی کو وکیل نہ بناؤ، کہ جہاں پر میری بات آ جائے، جہاں پر میرے نبی علیہ السلام کی بات آ جائے تو وہاں پر ان کے مقابلے میں وکیل بناؤ۔ لیکن جہاں پر ایک طرف رب ذوالجلال کی عبادت ہو، دوسری طرف تم کسی اور کو رب ذوالجلال کے خلاف وکیل بناؤ، یہ نہیں جائز نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کے مقابلے میں کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ تو یہ اگر ہم یہاں پر لفظ من دونا کا ترجمہ اگر علاوہ والا کریں، سوا والا کریں، تو ہر جو وکیل بنانے والا ہے، ہر جو وکیل کرنے والا ہے اپنے دنیاوی امور میں یا اپنے اخروی امور میں، سارے کے سارے مشرک کہلوائیں گے۔ کوئی بندہ کہتا ہے ان کو جو کسی کو وکیل بنائے، کسی کو کسی نے مشرک کہا؟ نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ من دونا کا ہر جگہ پر معنی علاوہ والا نہیں ہوتا، ہر جگہ پر اس کا معنی سوا والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسری آیت رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم جب سفارشی بناؤ گے تو معاذ اللہ یہ شرک ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے، ایک غیر اللہ کیسے سفارشی بن سکتا ہے؟ تو یہ بھی قرآن پاک کا مفہوم نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں سفارشی بنا رکھے ہیں؟ مطلب اللہ کی عطا سے کوئی بندہ سفارشی بھی بن سکتا ہے، کوئی بندہ نصیر بھی بن سکتا ہے، کوئی بندہ وکیل بھی بن سکتا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں بن سکتا۔ لہذا ہم جو کہتے ہیں قیامت والے دن رب ذوالجلال کے محبوب ہماری سفارش کریں گے، یا برگزیدہ جو اولیاء ہیں وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، حفاظ جو باعمل ہیں، باعمل عالم دین ہماری سفارش کریں گے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی نقصان آ جائے گا یا اس میں کوئی شرک والا پہلو آ رہا ہے، بلکہ رب ذوالجلال جو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہ اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے، اللہ کے علاوہ نہیں، اللہ کے مقابلے میں انہوں نے دوسروں کو شفیع بنایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا مشرک بندہ تب ہوگا کہ جب اللہ کے مقابلے میں کسی کو شفیع بنائے گا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو سفارشی بنائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ وہ آیات ہیں کہ لوگ قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کر،
قرآن پاک کو سامنے رکھ کر آیات پڑھ کے، لیکن جو قرآن پاک کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو بدل بدل کر پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی بات تو ہمیں ان کی سننی نہیں چاہیے، کیونکہ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ دور تابعین میں سے ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں۔ ان کے پاس دو بندے آئے جو اہل اہوا میں سے تھے، یعنی وہ آج کے دور میں ہم ویسے میں کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا، اہوا کا مطلب ہے خواہش پرست، جو بھی دین سے ہٹا وہ خواہش کا پیروکار بنا، جو بھی دین کے معاملے میں اپنی خواہش کو سامنے رکھتا ہے، قرآن پاک کچھ کہے لیکن وہ کہے کہ ہم نے ان کو مشرک بنانا ہے، قرآن پاک کہے کہ یہ مسلمان ہیں، رب ذوالجلال کے محبوب فرمائے کہ مسلمان ہیں، یہ کام کرنے والے مسلمان ہیں، لیکن وہ اگر کسی کو مشرک بناتے ہیں، کسی کو کافر بناتے ہیں، کسی کو بدعتی بناتے ہیں تو وہ اپنی خواہش پر چل رہے ہیں۔ قرآن پاک پر چلتے تو وہ اصحاب عوام میں سے نہ ہوتے، بلکہ وہ تو امت ناجیہ میں سے ہوتے۔ تو حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو بندے آئے جو اصحاب اہوا میں سے تھے، جس طرح آج کل بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں نا قرآن پاک لے کر اور احادیث مبارکہ لے کر۔ تو امام ابن سیرین سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ہم سے حدیث پاک سنیے۔ تو آپ نے فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو حدیث نہیں سنتے، قرآن پاک کی ایک آیت ہی سن لو۔ آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں سنتا۔ اب کہنے والا تو بیان تو کر رہا تھا حدیث، بیان کرنے والا تھا قرآن پاک کی آیت، لیکن اتنے جلیل القدر تابعی کہ جس دور کے لحاظ سے، جس زمانے کے لحاظ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ قرون ثلاثہ کے بارے میں رب ذوالجلال کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ 3 دور ایسے ہیں کہ جو خیر پر ہیں، جو بھلائی پر ہیں۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا میرا زمانہ، پھر میرے زمانے سے جن کا زمانہ متصل ہے یعنی صحابہ کا زمانہ، اور پھر صحابہ کے زمانے کے ساتھ جو متصل ہے دور تابعین۔ تو جس کے بارے میں رب ذوالجلال کے محبوب فرمائیں کہ یہ زمانہ بھلائی پر ہے، یہ زمانہ خیر پر ہے، تو اس زمانے کا ایک جلیل القدر تابعی کہ جس نے کتنے بڑے بڑے صحابہ سے فیض پایا ہے، اس کے سامنے جب آیت پڑھی جاتی ہے اصحاب ہوا کی طرف سے، بدعتی لوگوں کی طرف سے جو قرآن پاک میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ نہ تو میں تم سے حدیث سنوں گا، نہ تو میں تمہارے منہ سے قرآن پاک سنوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اور پھر یہ بھی بات غور سے سنیے کہ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس آئے، آپ نے پہلے کہا میں نہیں سنوں گا، پھر آپ نے کہا کہ تم یہاں سے اٹھتے ہو میں اٹھ کے جاؤں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا تسا اٹھ دے ہو یا میں اٹھا، مطلب ہے کہ میں نے تمہاری سننی نہیں، جب تمہاری سننی نہیں تو لہٰذا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، نہ تم سے قرآن پاک کی آیت سنوں گا، نہ تم سے حدیث پاک سنوں گا۔ کیوں؟ بعد میں پوچھا گیا حضرت وجہ کیا ہے؟ وہ تو حدیث پاک بیان کر رہا تھا، وہ تو قرآن پاک کی آیت بیان کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ 2 لوگ آئے تھے، پڑھنا انہوں نے قرآن ہی تھا، پڑھنی انہوں نے آیت تھی، لیکن چونکہ ہیں اصحاب ہوا میں سے، باطل پرست ہیں، تو لہٰذا اگر یہ کوئی تحریف کر دیتے اس میں، قرآن پاک کی آیت کو بیان کرنے میں، قرآن پاک کے مفہوم کو بیان کرنے میں اگر کوئی گڑبڑ کر دیتے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں شیطان میری جو صلاحیت ہے وہ برباد نہ کر دیں، کہ کہیں میرے ذہن میں بات بیٹھ نہ جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ سمجھتے تھے کہ قرآن پاک کا مفہوم کیا ہے، قرآن پاک کہتا کیا ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین کیا کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے یہ نہیں کہا چلو قرآن ہی سننا ہے، جس سے مرضی سن لیں، یہ بھی حدیث بیان کر رہا ہے جس سے مرضی سن لیں۔ حدیث سننی ہے نا، قرآن ایک، حدیث ایک، نبی ایک، یہ کنسیپٹ جو ہے ہونا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں کے لحاظ سے کہ جو قرآن بھی وہ بیان کریں جو رب ذوالجلال کے محبوب کے پاس اترا، جو قرآن پاک بھی وہ بیان کریں کہ جس کا مفہوم وہ بنے کہ جو رب ذوالجلال کے محبوب نے بیان کیا، حدیث بیان کریں تو ویسی حدیث بیان کریں کہ جہاں پر اس حدیث کو لایا گیا قرآن پاک ایک، نبی ایک، رسول ایک، سب کچھ ایک، لیکن یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ تو یہ کنسیپٹ آپ اپنے ذہنوں سے ہٹائیں۔ اگرچہ سب کچھ ایک ہے، لیکن اگر کوئی قرآن و سنت سے ہٹے گا، قرآن و سنت کی مخالفت کرے گا،
تو اس کی نہ تو کبھی حدیث سنی جائے گی، نہ تو اس کا قرآن سنا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو میں نے من دون اللہ کی بات کی ہے، اگرچہ اس میں بہت زیادہ آگے مواد ہے، لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ لفظ من دون اللہ یہاں پر ولی اور نصیر کے ساتھ استعمال ہوا۔ اگر وہاں پر ہم یہ معنی کریں گے کہ اس من دون کا مطلب، من دون اللہ کا مطلب جو ہے وہ علاوہ یا سوا ہے، تو پھر قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جن میں تعارض آ جائے گا، کیونکہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اگر قرآن پاک میں یہ پڑھا جائے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ یہاں پر اگر ترجمہ فرضی طور پر یہ کیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال تو ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے فرمائیں کہ ان کا ولی اللہ بھی ہے، ان کا ولی رسول بھی ہے، اور ان کے ولی وہ لوگ بھی ہیں جو رب ذوالجلال پر ایمان بھی لاتے ہیں اور نماز روزہ کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا ولی ہے، تمہارے ولی رسول بھی ہیں، سب سے پہلا تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا مددگار اللہ ہے، لیکن یہاں پر ولی ہرگز معبود کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ اگر معبود کے معنی میں استعمال ہوتا تو پھر کیا مطلب یہ ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا معبود اللہ بھی ہے معاذ اللہ، تمہارے معبود رسول بھی ہیں معاذ اللہ، اور تمہارے معبود مومن بھی ہیں، نہ، بلکہ ولی کا مطلب یہاں پر ہے مددگار، ولی کا مطلب ہے جو نصرت کرے تمہارا خیر خواہ۔ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے جو لوگ اس طرح دین کے اندر دین کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ انہی آیات کو سامنے رکھ کر بیان تو کرتے ہیں، لیکن جو قرآن پاک کا مطلب ہوتا ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کا جو مطلب بیان کرے، قرآن پاک کا جو مفہوم بیان کرے، ہم اسی کو سمجھیں، اور ساتھ ساتھ پہلے ہمیں اس گرامر کی اس کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اگر قرآن پاک کا ظاہری ترجمہ کرنے والوں سے ہم سننے لگ گئے تو پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا، بلکہ قرآن پاک اس سے سنو جو قرآن پاک کا عالم ہے، جو قرآن پاک کو سمجھنے والا ہے، جو قوانین کو سمجھنے والا ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے اور علم دین حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔